نہیں ہے. صاحب فاطمہ کا ہے, صاحب فاطمہ کا ہے. اچھا کتنا فاطمہ میں اس کا اسی دنیا میں نہیں. اب آئیے میں بتاؤں آپ کو, جب سب فاطمہ کا ہے نا تو یہیں پر ایک اور حدیث ہے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام جو ہمیں خاتون جنت سن گیا. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہو یا نفرت کرتا ہو اسے دنیا دے دیتا. میرے ساتھ ہیں آپ؟ کہا کہ اللہ جس سے محبت کرے یا نفرت کرے اسے دنیا دے دیتا ہے. تو اب ایک چیز کی اب ہمیں فکر نہیں ہوگی کہ اگر دشمنان فاطمہ کو دنیا مل جائے, نہیں توجہ ہے, اگر دشمنان فاطمہ کو دنیا مل جائے تو اب ہمیں فکر نہیں, کیونکہ مولا نے کہہ دیا کہ جس سے اللہ نفرت کرے یا محبت اسے دنیا دے دیتا ہے, لیکن جس سے محبت کرتا ہے اسی کو دین دیتا ہے. یعنی پتا چلا دنیا دیتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا ہے دوست ہے یا دشمن ہے, لیکن دین دیتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اپنا ہے یا پرایا ہے. یہ ہے دین کی قیمت. تو فاطمہ جو ہے دین, اور دین کیا ہے؟ خاتون جنت سنیے دین کیا ہے. کسی نے پھر پانچویں امام سے پوچھا دین کیا ہے؟ مولانا نے کہا حالد دین و الا الحب. یہ جو میڈیا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اسلام نفرت کا, دہشت گردی کا, ٹیررزم کا دین ہے, فاطمہ کے گھر پہ آؤ تو تمہیں پتا چلے گا. تم نے اس میں اسلام ان سے لیا جو آگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے نا, تم ان سے نہیں لے رہے ہو. جنہوں نے برچیاں چلائی ان سے تم نے اسلام لیا, ان سے نہیں لے رہے جن سینوں نے برچیاں کھائی ہیں. کیا ہے حالد دین و الا الحب. دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے, اور یہ محبت کر کے اہل بیت نے سکھایا کیسے محبت کی جاتی ہے, دشمنوں سے محبت کر. کیا دین محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ اچھا دین اگر محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو فاطمہ دین ہے نا, فاطمہ دین ہے. اچھا اور آسان کر دوں میں آپ کے لیے, آپ نماز میں سورہ ہم میں کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین, تو قیامت کے دن کا مالک, مالک یوم الدین, تو قیامت کے دن کا مالک ہے. دین یعنی پتا چلا دین کیوں کہا قیامت کو, کہ اس لیے کہ یہ دین جو ہوگا, یہ دن جو ہوگا وہ دیداروں کا ہوگا. توجہ رہے, یعنی بے دینوں کا نہیں ہوگا, دیداروں کا ہوگا. فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ دین, فاطمہ کا بیٹا دین پناہ. فاطمہ دین, فاطمہ کا بیٹا دین پناہ. تو جب ہم یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین, تو خدا دین کے دن کا مالک ہے. اچھا دین کا دن ہے, ملکیت کس کے پاس ہوگی؟ کیا خدا شفاعت کرے گا؟ کیا کوثر وہ تمہیں پلائے گا؟ کیا قبر میں وہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا؟ اب رسول کی حدیث سنیے گا. کیا رسول خدا فرماتے دین ہے محبت. رسول فرماتے میری بیٹی فاطمہ سے جو محبت کرے گا تو خدا اسے 100 فائدے دے گا. کتنے فائدے؟ 100. اور جو 100 فائدے بیان کیے تو اس کے بعد رسول فرماتے ان میں آسان ترین 6 یہ ہیں. آسان ترین 6 یہ. اچھا جو آسان ترین 6 نبی نے بتائیں یہ سخت ترین ہے. جو آسان ترین نبی نے بتائیں کسی بھی انسان سے پوچھے گا وہ سخت ترین ہے. نبی نے کہا فاطمہ سے جو محبت کرے گا اسے 100 فائدے ملیں گے دنیا آخرت کے, اور اس میں سے 6 آسان ترین. پہلا موت کے مراحل. آسان ہے؟ سلیمان سے پوچھئے, کھڑے کھڑے روح قبض کر دی گئی. موسیٰ سے پوچھئے. دوسرا مرحلہ قبر. آسان ہے؟
لیکن فاطمہ سے محبت کے جو 100 فائدے ہوں گے ان 100 فائدوں میں یہ 6 آسان ترین بتا رہے. اس کا مطلب ہے بقیہ 94 اس سے بھی سخت ہے جہاں فاطمہ کی محبت کام آئے گی. جہاں فاطمہ کی محبت کام آئے گی. ایک جملہ اور آگے جا کے کہنے دیجیے مجھے. تو پتا چلا کہ اگر کسی کی محبت دنیا میں کام آئے گی یا فاطمہ کی کام آئے گی یا زوج فاطمہ کی کام آئے گی یا بابائے فاطمہ کی کام آئے گی یا آل فاطمہ کی کام آئے گی. محبت جناب سیدہ سلام علیہ السلام آل فاطمہ کی کام آئے گی. بس 100 مقامات پر تو نبی کہتے ہیں 6 آسان ترین. کیا ہوا؟ موت کے مرحلے, موت کے مراحل, قبر. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہتے ہیں برزخ. برزخ میں صرف فاطمہ اور آل فاطمہ کا سکہ چلتا ہے بس. چوتھا مرحلہ میزان, حساب و کتاب, حشر پورے صراط کا یہ مراحل ہے جہاں فاطمہ کی محبت کام آئے. اور یہ کوئی آسان نہیں, سارے کے سارے سخت ہیں. پہچانیے مقام فاطمہ, پہچانیے مقام فاطمہ کا ان 6 مقامات پر آسان ترین. بقیہ تو 94 کی میں نے آتی. جب ایسی ذات ہو جائے, جب ایسی ذات ہو جائے تو کون ایسا ہے جو اپنی دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے ان سے محبت نہ کرے؟ اس لیے کہ سب کے مالک. اب آخری جملہ, فاطمہ جو قبر میں اور تمام مناظر پر آپ کی اور ہماری مدد کرتی رہی, آخری جملہ روز حشر کے حوالے سے, حشر و نشر کے حوالے سے. کیا ہے حشر و نشر؟ جب نفسا نفسی ہوگی, یوم خاتون جنت, یوم یفر المرء من صاحبہ واخیہ و بنی, کا وہ دن کہ جب لوگ فرار اختیار کریں گے, بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا. تو آج ہو گیا تو قیامت آ چکی ہے. کبھی بھی شوہر کے کام نہیں آئے گی, مالک غلام کے غلام مالک کے کام نہیں آئے گی. جب کوئی نہیں کام آتا اسی دن اہل بیت کام. جب سب منہ موڑ لیتے ہیں تب اہل بیت جو ہیں تمہارے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں. جہاں اعمال بے وزن ہو جاتا ہے وہاں ان کی شفاعت کا وزن شامل ہو جاتا ہے. جہاں اعمال بے وزن ہو جاتے ہیں وہاں ان کی شفاعت کا وزن تمہیں سنبھال لیتا ہے. تو اس کے بعد کیا کہا؟ اب میں جو کہہ رہا ہوں بس یہ تو قیامت کے دن نفسا نفسی ہے, سب ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں. ایک مرتبہ کا شفاعت کی ضرورت ہے. یہ دیکھے پنجتن, ایک مرتبہ شفاعت کی ضرورت ہے. وہ فاطمہ کا یوم خاتون جنت ہے عزیزو, عزیزو ایک مرتبہ کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ نبی آئیں گے, شفاعت چاہیے میں کروں گا. آیا اتنی منزلیں طے کر کے پیاسا ہے, نہیں توجہ ہے, اتنی منزلیں طے کر کے آیا. بس دور سے کوئی آتا آپ کے گھر پہلے کیا دیتے ہیں؟ پانی. وہ اتنی منزلیں طے کر کے آیا ہے, وہ پورے صراط کی منزل طے کر کے آیا ہے, قبر کی منزلیں طے کر کے آیا, برزخ کی منزلیں طے کر کے آیا, اتنی منزلیں طے کر کے آیا. اب پیاسا ہے, تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب آگے بڑھیں گے, ساقی کوثر یہ جام لے لے, تیری پیاس بجھا لے, تیری پیاس بجھا لے. لیکن پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اور آگے بڑھے گا کہ جنت میں جانے کی بات آئے گی. فاطمہ کے 2 شہزادے آگے بڑھیں گے, ہم سردار جنت ہیں, ہم مالک جنت ہیں, جنت میں داخل ہو جا. بازیلو اس دن پھر پتا چل جائے گا قیامت کے دن کہ یہ فاطمہ کا دن ہے. شفاعت کرنے والا باپ, سیراب کرنے والا شوہر, جنت میں داخل کرنے والے بیٹے, اور اس کے بعد ایک مرتبہ نبی کہیں گے فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو لے کر داخل جنت ہو جا. صلوات پڑھیں بابا. آج کے آخری چند جملوں میں مصائب پڑھیں. فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو لے کر داخل جنت ہو جا. کیا ہے روایتوں میں کہ جب جناب سیدہ جو ہیں آتی تھی, رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے.
جملے ہیں مصائب کے رب کے لیے. کھڑے ہو جاتے تھے. دیکھو مقام فاطمہ. اچھا کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد ہمارے احترام مختلف طریقے سے ہوتا ہے. کھڑے ہوئے پھر بیٹھ کھڑے ہوتے تھے. اس کے بعد جاتے تھے دروازے تک جاتے تھے. اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. باپ ہے یہ نہیں. اس کے بعد باپ ہے فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور اس کے بعد فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. ایک جملہ مجھے اور کہنے دیجیے. ہاتھوں کا بوسہ اپنے سے بڑے کا لیا جاتا ہے اور منہ میں چھوٹے کا نہیں لیا جاتا. مقام فاطمہ دیکھیں ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. ہاتھوں کا بوسہ لینے کے بعد ہاتھ تھامے رہتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جس ہاتھ کو تھامنے کے لیے آدم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں, نوح اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. وہ نبی فاطمہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ایک مرتبہ فاطمہ کو لے کر اپنی مسند تک آتے تھے. اس مسند پہ فاطمہ یا آل فاطمہ یا زوج فاطمہ ہی بیٹھ سکتا ہے. اس کے بعد دونوں ساتھ نہیں بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ فاطمہ کے دونوں بازوؤں کو تھامتے تھے, کہتے تھے بیٹی بیٹھ جا. بیٹی کو بٹھا دیتے تھے. اب جب بیٹی کو بٹھا دیتے تھے, جب بیٹی بیٹھ جاتی تھی اس کے بعد نبی بیٹھتے تھے. ابھی آپ کے سامنے روایت ہے وہ یوم خاتون جنت. پر دنیا نے تو فاطمہ کا دن دیکھ لیا. اب آخرت میں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لوگ سارے جمع ہو. ایک مرتبہ اعلان ہوگا, اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو. اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو. کیوں جھکا لو؟ غضوا ابصارکم, اپنی نگاہیں جھکا لو. ارے دختر رسول فاطمہ آ رہی ہے. ہائے دختر رسول فاطمہ آ رہی. ارے یہ جملہ جب بھی میں روایت کا پڑھتا ہوں تو مجھے بازار کوفہ یاد آ جاتا ہے, بازار شام یاد آ جاتا ہے. اس لیے کہ وہاں اعلان ہو رہا ہے, ایک کوفے کے لوگوں نکلو, فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے. ارے اتنا ہی نہیں ظالم کہہ رہا, ارے بازار میں تو کہہ رہا فاطمہ کی بیٹی آ رہی. دربار میں جب ابن زیاد کے سامنے کھڑا کرتا ہے یا یزید کے سامنے تو کہتا یہ زینب ہے. یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ رقیہ ہے, یہ سکینہ. اچھا میں نے کہا تو آپ کی آوازیں بلند ہوگی. ذرا سوچو, بازار ہو, تماشائیوں کا مجمع ہو اور سید سجاد اور تماشائی دیکھ رہے ہو, آوازیں بلند. آئے سید سجاد کا سر جھکا ہوا. ارے دو سر جھکے تھے, ایک سید سجاد کا, ایک روکے گا یہاں پر. اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیر جزا. اے عزیزو کاغذو ابصارکم اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو. نبی کی دختر آ رہی. اے عزیزو آدم کی امت سر جھکا لے گی, نوح کی امت سر جھکا لے گی. ارے سب سر جھکائے ہوں گے, لیکن ایک مرتبہ نبی اپنی جگہ سے کھڑا ہوگا. جب نبی کھڑے ہوں گے